اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کا ساتھ دیا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کا ساتھ دیا، حق کی تلقین کی اور صبر کا ساتھ دیا۔ یہ چار باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اب ہے نیک اعمال کی طرف آنا۔ اب کوئی ایسا لیڈر آئے کہ وہ خواتین کو لے جا کر کے جو نا وہ ان کو نچوانے کے لیے اور اس طرح کی پارٹیاں وہ سجانے کے لیے وہ میدانوں کو اور سڑکوں کو بھر دے، کیا یہ نیکی ہے؟ نہیں ہے نیکی بھائی، نہیں ہے نیکی، میں پھر کہہ رہا ہوں نہیں ہے نیکی۔ تو پھر کیا بات ہے کہ انسان کی عقل کام کیوں نہیں کرتی؟ وہ اس سے لا تعلق کیوں نہیں ہو جاتا کہ ایک شخص وہ پردے کی چیز کو بجائے کہ اس کو پردہ دے، اس کو چادر و چار دیواری میں رکھے، اس کی عزت کا اور تحفظ ہو، وہ اس کو وہاں سے نکال کر کے بے حیائی کے سارے دروازے کھول رہا ہے اور اعلان کھول رہا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے اس کو، اور اس سے مسلمان کی، ہمارے دین کی، ہمارے مذہب کی تذلیل ہو رہی ہے، اور ساتھ پھر ریاست مدینہ کا نعرہ بھی لگ رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود عقل، لوگوں کو اللہ پاک نے جو عقل کا نور عطا فرمایا ہے وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بڑے ہی دکھ کی اور بڑے ہی شرم کی بات ہے، یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ یہ نہیں ہے نا، نیکی کی طرف نہیں لے، نیکی کی طرف جو کھڑا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، پھر دیکھو کہ حق کہاں ہے۔ یہاں حق ہے، حق کے پرچم کو بلند کرو۔ دیکھو کہ حق کہاں پر ہے، حق والوں کے ساتھ ہونا ہے، حق کی تلقین کرنی ہے۔ اور جب آپ حق کی آواز اٹھاؤ گے تو ظلم کے نشتر جو ہے وہ چاروں طرف سے آئیں گے، یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ حضرت امام علی مقام نے کلمہ الحق بلند کیا تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کلمہ الحق ہی بلند کیا تھا۔ آج جس صحابی کا ذکر میں کر رہا ہوں، جس خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول کا، جن کا مہینہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے کلمہ الحق بلند کیا تھا، اسلام کی دعوت دی تھی۔ نتیجے میں کیا ملا؟ زخمی ہوئے۔ نتیجے میں کیا ملا؟ زہر دیا گیا۔ نتیجے میں کیا ملا؟ صحبتیں اٹھانی پڑی۔ نتیجے میں کیا ملا؟ خاندان کے لوگ لا تعلق ہوئے۔ نتیجے میں کیا ملا؟ اپنے ہی خاندان کے لوگوں نے دروازے بند کیے۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ مار مار کر آپ کو لہو لہان کر کے حرم کعبہ میں بے ہوش کر کے ڈال دیا گیا۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ آپ کو ہجرت کرنا پڑی۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ آپ کو اپنے سامنے اپنے دوستوں کو شہید کروانا پڑا۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ آپ کو علم جہاد بلند کرنا پڑا۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ آپ کو کئی صحابہ کی شہادتیں دینی پڑی۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ کئی حفاظ صحابہ شہید ہو گئے۔ وہ کون سی ایسی قربانی ہے جو حضرت ابوبکر نے نہ دی؟ وہ اتنی قربانیوں کے بعد اسلام ہم تک پہنچا، اور یہ ان کو ڈانس اور مجرے سے فرصت نہیں ہے، ان کو شراب نوشی سے فرصت نہیں ہے، ان کو کہنا کہ یہ مذہب کی بات اسمبلی میں نہ کرے، ان ظالموں کو شرم نہ آئی۔ پھر یہ ہماری قوم ظالم کے ساتھ جا کر کے کھڑی ہوتی ہے۔ پتا ہے یہ قاتل اپنا کل روپ بدل لے گا، قاتل اپنا کل روپ بدلے گا۔ اس کو پتا ہے کہ جب حق کا نظام آئے گا تو ظالم کی خیر نہیں ہے۔ ظالم جب اپنے آپ کو کمزور محسوس کرے گا، وہ کسی نہ کسی کے پروں میں جا کر کے پناہ لینے کی کوشش کرے گا۔ اس شہر کراچی کے اندر بہت بڑا ظلم نہیں ہو گیا؟ بہت بڑی قتل و غارت نہیں ہو گئی؟ آپ دیکھ لینا آنے والے دنوں میں کوششیں جاری ہیں، مزید ظالم سب جمع ہو کر کے، اکٹھے ہو کر کے پھر ایک ظلم کی چھتری کے نیچے آ کر کے پھر اس قوم کے اوپر ظلم کریں گے، مگر یہ قوم پھر دھوکہ کھا جائے گی۔